کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک 13 سالہ بچہ خود اپنے چچا سے سوال کرے کہ کیا کل شہید ہونے والوں میں سے میرا نام ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے موت کے میدان میں بھیجے اور پھر صبر کے ساتھ اس قربانی کو قبول کر لے؟ کربلا کی تحریک میں بہت سے عظیم نام ہیں، بہت سے بہادر مجاہد ہیں، لیکن آج جس شہزادے کی داستاں سنانے جا رہی ہوں وہ عمر میں سب سے چھوٹا مگر حوصلے میں سے بڑوں سے بھی بلند۔ یہ وہ شہزادہ تھا جس نے بچپن ہی سے وفا، شجاع اور قربانی کی ایسی مسائل قائم کی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد اس کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ آج کی اس دردناک مگر ایمان افروز داستان میں ہم شہزادہ کربلا حضرت قاسم کی زندگی کا آخری دن کا ذکر کریں گے، جب ایک معصوم دل نے شہادت کو شہد سے زیادہ میٹھا قرار دیا، جب ایک باپ کی وصیت نے تحریک کا رخ بدل دیا، اور جب تپتے ہوئے کربلا میں ایک اور چراغ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ آخر وہ تعویذ کیا تھا جسے حضرت قاسم پڑھ کر اپنے قدم میدان کربلا میں جمائے؟ امام حسن کیوں اپنے بھتیجے کو بھیجنے کے لیے کربلا میں آمادہ نہیں ہو رہے تھے؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جس نے اہل حرم کے دلوں میں وہ ہمیشہ کے لیے غم سے بھر دیا؟ آئیے چلتے ہیں کربلا کی اس دردناک رات کی طرف۔ ایک معصوم شہزادے نے قربانی کی ایسی داستان رقم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں الفاظ رک جاتے ہیں، جہاں تلواروں کی گونج کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، اور یہ خاموشی بھی چیخ چیخ کر حق اور باطل کا فرق کرتی ہے۔ یہاں ہر چہرہ ایک سوال بن جاتا ہے اور ہر آنکھیں گواہ کیسے صبر نے ظلم کے سامنے اپنا آخری امتحان دیا، اور کیسے وفا نے قربانی کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہانی میں ایک صرف واقعہ نہیں سناتی بلکہ ایک پیغام دیتی ہے کہ حق چاہے کتنا ہی تنہا کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، اور قربانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، مگر اسی راستے پہ چل کر انسانیت امر ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت قاسم ابن حسن کی شادی کی خوشیاں ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ چند لمحے بعد میدان کربلا میں شہادت کا واقعہ آ پہنچا۔ ایک طرف نکاح کی مبارک ساعت تھی اور دوسری طرف تلواروں کی چمک۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ شادی کے فوراً بعد ایک نوجوان شہادت کے لیے روانہ ہو گیا؟ آج کا واقعہ سن کر شاید آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعہ کربلا ہے جب امام حسین اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں حق کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ جدید لشکر نے پانی بند کر دیا تھا، خیموں میں پیاس، بھوک اور غم کا عالم تھا، ہر طرف بے چینی تھی، مگر امام حسین کے چہرے پر صبر اور رضا نمایاں تھی۔ حضرت قاسم بن حسن کے بیٹے تھے، کم عمری کے باوجود نہایت بہادر، عبادت گزار اور باادب نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنے چچا امام حسین سے عرض کیا، چچا جان مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں دین حق پر قربان ہو سکوں۔ ابتدا میں امام حسین نے ان کے کم عمری دیکھ کر اجازت نہ دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت قاسم بن حسن نے اپنے والد امام حسن کے ایک وصیت یا تعویذ پیش کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ وقت آنے پر حسین کا ساتھ دینا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روایت میں مشہور ہے کہ اس دوران امام حسن نے حضرت قاسم ابن حسن کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کر دیا تھا تاکہ بھائی امام حسن کی ایک خواہش بھی پوری ہو جائے۔ کربلا کے غمزدہ ماحول میں نکاح ہوا، نہ ڈول تھا نہ خوشیوں کی رونق، صرف آنسو اور صبر تھا۔ خیموں میں موجود اہل بیت کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ نکاح کے کچھ ہی وقت بعد حضرت قاسم ابن حسن دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، چچا جان اب مجھے اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے انہیں سینے سے لگایا، بہت روئے اور آخر اجازت دے دی۔ حضرت قاسم ابن حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے چہرے پر نور، دل میں ایمان اور زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ جب دشمنوں نے اس کم عمری نوجوان کو دیکھا تو حیران رہ گئے، مگر حضرت قاسم ابن حسین نے بے مثال بہادری سے مقابلہ کیا۔
कई दुश्मनों को पीछा किया मगर दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। चारों तरफ से हमले होने लगे। आखिर एक जालिम ने पीछे से वार किया। हज़रत कासिम इब्ने हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिर गए और दर्द भरी आवाज़ में पुकारा, या अम्मा, चाचा जान, मुझे बचाएं। ये आवाज़ सुनते ही इमाम हुसैन बिजली की तरह मैदान में पहुँचे। दुश्मनों को पीछे हटाया मगर तब तक देर हो चुकी थी। हज़रत कासिम इब्ने हुसैन शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। इमाम हुसैन ने इनका सर अपनी गोद में रखा और सब्र के साथ मुज़ाहरा किया। आँखों से आंसू जारी हो गए। आँखों से आंसू उसके चेहरे कासिम पर गिरने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे, लेकिन सब्र के साथ। हज़रत कासिम इब्ने हुसैन ने आखिरी बार अपने चचा के चेहरे की तरफ देखा और कलमा पढ़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। ये मंजर करबला के सबसे दर्दनाक मंजर में शामिल होता है। एक तरफ नई शादी की खुशबू, दूसरी तरफ शहादत का खून। दुनिया ने शायद ही ऐसा वाक़या देखा हो जहां निकाह के फौरन बाद शहादत नसीब हो। ज़मीन पर बिखरा हुआ एक नन्हा वजूद, एक अमानत जो टूट चुकी थी। इमाम हुसैन बेअख्तियार लर्ज़ उठे। आंखों से आंसू जारी थे और वो अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़ों को उठाकर अपनी चादर में समेटने लगे। फिर भारी कदमों और टूटे हुए दिल के साथ खेमों की तरफ लौटे, जहां दरवाजे पर उम्मे फुरवा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतजार में खड़ी थी। लरजती हुई आवाज में उन्होंने पूछा कि ए हुसैन, मेरे हसन की उमानत कहाँ है? मेरे लाल की निशानी कहाँ है? इमाम हुसैन ने लरजते हुए हाथों से वो चादर जमीन पर रखी, फिर आस्तीकी से उसका पल्लू उठाया और जैसे ही वो मंजर सामने आया तो फजा एक लम्हे को साकत हो गई। माँ की नजर अपने गोशे जिगर पर जम गई। वो लम्हा एक माँ का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के सब्र का इम्तिहान था। वो लाश के करीब गिर पड़ी और कांपती आवाज में बोली कि ए हुसैन, अब जब मैं मदीना लौटूंगी तो अपने सरदार हुसैन के मज़ार पर जाऊंगी और ये पैगाम रखूंगी कि आपके लाल ने करबला के तपते हुए रेज़गार में आपकी वसीयत को इस तरह निभाया कि अपने चचा हुसैन की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहते हुए उनकी आवाज़ टूट गई और आंसुओं ने उन अल्फाज को निगल लिया। और यही वो इम्तिहान था जहाँ हर आँख अश्कबार और हर दिल गवाह बन गया। करबला का ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक और सच्चाई के लिए उम्र नहीं, ईमान चाहिए। करबला के शोहदा ने क़यामत तक के लिए सब्र, वफ़ा और कुर्बानी की मिसाल काम कर दी। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। अगर आप ईमान अफरोज़ वाक़यात इस तरह के देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अब तक के लिए इतना। हाँ, अल्लाह निगहबान।